بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دنیا میں ہر ایک انسان زندگی گزارتا ہے، اس کے زندگی گزارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ہم پوری دنیا میں سروے کریں تو یقیناً کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں ناکام ہو جائے، بلکہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ کامیابی کے لیے ہی محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ اب کامیابی کا ایک معیار تو وہ ہے جو انسان نے بنا لیا ہے، اور ایک معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ انسان نے جو کامیابی کا معیار بنا لیا وہ یہی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو اور دنیا کے بہت سارے وسائل ہوں، اسباب ہوں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے اور عیش و آرام کے ساتھ گزار سکے۔ اور ایک معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس معیار سے پہلے ہمیں اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا یہ صرف اور صرف انسان کی آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ انسان کا مستقل قرار نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ایک آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، جہاں انسان کی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اعمال کا نتیجہ اس کو ملنے والا ہے۔ اب نتائج کے اعتبار سے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی کامیابی کا راز یہ بیان کیا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا کہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان آخرت میں جنت کا مستحق بن جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، جنت میں چلا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے پہلی چیز جو شرط ہے وہ ایمان ہے، کہ اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے، ایمان کی دولت ہونی چاہیے، اور ایمان کے بعد دوسری اہم چیز ہے عمل صالح، نیک اعمال، کہ صرف ایمان اگر اس نے قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اسے جہنم میں بھیج دے یا جنت میں بھیج دے۔ تو اگر وہ ایمان کے بعد عمل صالح بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ اب یہ عمل صالح کیا ہے؟ کوئی بھی عمل صالح کب بنتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ عمل صالح بننے کے لیے کسی بھی عمل میں تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عمل خود نیک ہو، اچھا ہو، برا عمل نہ ہو، جائز عمل ہو، اچھا عمل ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان کر رہا ہے اس کی نیت درست ہو، کہ کرنے کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، وہ نیت اس کی صحیح اور درست ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ طریقہ وہی ہو جو طریقہ حضور نے سکھایا ہے۔ اگر انسان کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے، مثلا نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا، مثلا حضور نے طریقہ سکھلایا کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہیں، اگر کوئی انسان 4 پڑھے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ عمل صالح بنا ہی نہیں، کیونکہ اس کا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل صالح بننے کے لیے اس کا خود اچھا ہونا، اس میں نیت کا درست ہونا، طریقہ کار درست ہونا، یہ 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو انسان مرد ہو یا عورت ہو، سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 ہے کہ جو انسان مرد ہو یا عورت ہو لیکن وہ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ میں کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال دیں گے اور اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرما دیں گے۔ تو انسانی زندگی کی کامیابی کا اصل معیار وہ کیا ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے، جنت میں چلا جائے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ایمان اور اعمال صالح، یہ دو بنیادی شرائط ہیں۔ اب آئیے انسان کی طرف، جو انسان کا اپنا بنایا ہوا معیار ہے۔ دیکھیں، صرف انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے پاس پیسہ ہو، بلکہ وہ خوشیاں چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اور اسی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اس کا معیار یہ پیسہ اور دولت کس لیے ہوتا ہے کہ پیسہ ہو، دولت ہو، ہر چیز کے تمام تر وسائل ہوں، تاکہ وہ ہر خوشی حاصل کر سکے، اسے زندگی میں چین اور سکون حاصل ہو سکے۔ لیکن اگر ہم نتائج کے اعتبار سے دیکھیں کہ نتائج کے اعتبار سے کیا جن لوگوں کے پاس آج دولت ہے، سرمایہ ہے، دنیا کے تمام تر خوشی اور راحت کے اسباب اور وسائل موجود ہیں، کیا وہ خوش اور راحت میں ہیں؟ کیا انہیں قلبی اطمینان اور قلبی خوشی حاصل ہے؟ کیا انہیں سکون حاصل ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس بظاہر دنیاوی کوئی تنگی نہیں ہے، وہ خودکشی بھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان کو خود اپنے ہاتھ سے ختم بھی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آخر انہیں کوئی تو پریشانی ہے، کوئی تو ٹینشن ہے۔ تو گویا کہ یہ صرف معیار یہ بنا لینا کہ پیسہ ہو، دولت ہو اور بہت سارا یعنی کہ انسان کے پاس سرمایہ ہو تو وہ خوش ہوگا، یہ معیار نتائج کے اعتبار سے بھی غلط ثابت ہوا ہے۔ لہذا جو معیار انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اصل معیار وہی ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا اور دنیا میں بھی کامیابی کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں بھی جو وعدے کیے ہیں خیر کے، بھلائی کے، رزق کے، وہ کس پر ہیں؟ ایمان اور اعمال صالح۔ انسان یہی چاہتا نا کہ اس کو رزق ملے، اس کو تنگی نہ ہو، رزق میں کشادگی ہو۔ وہ کشادگی کہاں سے آئے گی؟ زیادہ کمانے سے نہیں آئے گی، وہ زیادہ پیسے سے نہیں آئے گی، بلکہ وہ ایمان اور عمل صالح سے آئے گی کہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد عمل صالح کرے، اس کا ہر عمل نیک ہو، برائی سے اجتناب کرنے والا ہو، اور اگر برائی ہو جائے تو فوراً کیا کرے؟ توبہ اور استغفار کرے۔ تو اس توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اولاد میں، اور اس کی تمام تر کھیتیوں میں، اس کے غلہ اور اناج میں، ہر چیز میں برکت دیں گے، اور اس کے مال اور اولاد میں فراوانی عطا کریں گے۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ نتائج آج تک اس بات پر شاہد ہیں کہ انسانی بنائے ہوئے اصول غلط ثابت ہو سکتے ہیں، کوئی بھی قانون جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، اس کے لیے معیار کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ تو یہاں اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اس کی بھی کامیابی کا معیار اور راز اسی میں ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح دو بنیادی شرائط اپنے اندر جمع کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی فراوانی، خوشحالی اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ يا ربي شكرا هديت قلبي